طالبان اقتدار میں آ گئے، کابل فتح ہو گیا۔ 20 سالہ طویل جنگ کے بعد یقیناً طالبان فاتح قرار پائے، لیکن کیا امریکہ کو اس جنگ میں شکست ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ امریکہ 20 سال پہلے جن مقاصد کے تحت افغانستان داخل ہوا وہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن کا تعاقب تھا، اور یقیناً امریکہ نے اپنی فوج کی مدد سے یہ دونوں اہداف بخوبی حاصل کیے، لیکن کیا واقعی امریکہ افغانستان 20 سال رکنے آیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ امریکہ اپنے چند نادان دوستوں کے سمجھانے پر افغانستان اور افغان مسلمانوں کا کلچر اور ٹریڈیشن ٹرانسفارم کرنے نکل پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس افغانستان کے جس کے شہر، گاؤں، دیہات اور قصبے امریکی فوج اور امریکی اداروں کے لوگوں کی بہادری اور جانفشانی کے باعث امن و سکون کا گہوارہ تھے، اسی افغانستان میں اپنے ہی ایمبیسی کے اسٹاف کو امریکہ کو ایمبیسی سے ایئرپورٹ لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا پڑا۔ سوچنے کی بات ہے۔ امریکہ کو اپنے دوستوں سے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے امریکہ کو افغانستان میں نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکی فوج اور ادارے جس مقاصد کے تحت افغانستان داخل ہوئے وہ اہداف تو امریکہ نے حاصل کر لیے، پھر 20 سال افغانستان میں امریکہ کس کی جنگ لڑتا رہا، جس کا نتیجہ امریکہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ سوچنے کی بات ہے۔ امریکہ کو تحقیقات کی بھی ضرورت ہے کہ امریکہ اس بات کی تحقیقات کرائے کہ وہ $3 ٹریلین جو امریکہ نے افغانستان پر خرچ کیے وہ آخر کہاں گئے۔ وہ 5 افراد، امر اللہ صالح، اسد اللہ غالب، اشرف غنی، حامد کارزائی اور حمد اللہ محب کی بھی تحقیقات کرے کہ حامد کارزائی اور ان کا بھائی ڈرگز میں کیسے ملوث ہیں، انہوں نے ڈرگز کے پیسے سے امریکی سرپرستی کے نیچے کیسے جائیدادیں باہر بنائیں۔ وہ اس بات کی بھی تحقیقات کریں کہ اشرف غنی کیوں طالبان سے مذاکرات کے خواہاں نہ تھے۔ وہ اس بات کی بھی تحقیقات کریں کہ ان مذاکرات کے اندر شامل نہ ہونے کا نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ طالبان کو بزر قوت کابل میں داخل ہونا پڑا اور پیسفل ٹرانزیشن نہ ہوئی۔ وہ آخر کس کے کہنے پر ایسا کر رہے تھے؟ وہ آخر کس کے کہنے پر دوحہ مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو $3 ٹریلین امریکی عوام نے افغانستان پر خرچ کرنے کے لیے دیے، اس سے افغانستان کی فوج اس قدر بھی تیار نہ ہوئی کہ وہ کچھ روز ہی مقابلہ کر پاتی۔ سوچنے کی بات ہے۔ جنگیں تو لیڈرز لڑا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ امریکن فوج کو ایڈوائز کرنے والے لوگ کون تھے؟ کیا وہ بھارتی تھے؟ بھارت تو آج تک جس جنگ میں بھی شامل ہوا، نتیجہ اس طاقت کی شکست میں نکلا۔ رشیا افغانستان میں داخل ہوا، بھارت نے ساتھ دیا، رشیا کو شکست۔ امریکہ افغانستان میں داخل ہوا، بھارتی ساتھ آئے، نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ امریکہ کو اس امر کی بھی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس بات کی بھی تحقیقات کرے کہ چائنا اور رشیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بار بار اس جنگ کو طویل کرنے کے لیے کیوں ووٹ ڈالتے رہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ امریکہ کو چاہیے اس کے ساتھ ساتھ طالبان سے بھی بات کرے، وہ دوحہ مذاکرات کو آگے بڑھائے، وہ طالبان سے بات کرے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف اور افغانستان کے شہریوں کے خلاف استعمال نہ ہوگی۔ افغانستان میں داعش اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں اب پنپنے نہ پائیں گی۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ طالبان سے بات کرے۔ اس کا فائدہ امریکہ کو یہ ہوگا کہ امریکہ کی ریجنل پریزنس قائم رہے گی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کو بین الاقوامی اقوام کی مدد درکار ہے کہ وہ اپنے ہاں سے ڈرگز کا خاتمہ کر سکیں۔ امریکہ کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور طالبان حکومت کا اس بارے میں ساتھ ضرور دیں تاکہ خطہ حسین
امن کا گہوارہ بن جائے. یقیناً شکست امریکہ کے مقدر میں نہیں بلکہ بھارت کا مقدر بنی. جنگیں تو قیادت لڑا کرتی ہیں. ہندوستانی پولیٹیکل ایڈوائزرز نے افغانستان کے فوجی آفیسرز اور بیوروکریسی کو تربیت دی تھی. نتیجہ سب کے سامنے ہے. یہاں ہمیں اپنے لوگوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی بھارتی ایجنڈے کا شکار ہو کر القاعدہ اور داعش جیسی آئیڈیالوجیز نہ اپنا لیں جس کا نتیجہ وہ اس پیارے ملک کو اور خود کو نقصان نہ پہنچائیں. ہمیں ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے اور نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم اپنی آئندہ آنے والی قسطوں میں پاکستان، ریجنل طاقتیں اور عالمی طاقتوں کے ان موجودہ حالات کے تناظر میں کردار کے اوپر بنائیں گے.